السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. کھڑکی کے باہر تیز طوفان شیشے کی کھڑکیوں کے ساتھ ٹکرا کر بھیانک آواز پیدا کر رہا تھا. اتنے میں بجلی اتنے زور سے کڑکی جیسے کہیں پر گر گئی ہو. خوف سے کومل نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے. ہر بار جب بادل گرجتے کومل کا دل لرز جاتا. وہ دل تھام کر بیڈ کے کونے میں فرش پر دبک کر بیٹھ گئی اور رونے لگی. کاش ایک بار وہ کانٹریکٹ پڑھ لیتی تو آج یوں اس مرد کے بیڈ روم میں نہ ہوتی. نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا کرے. یا اللہ اب کیا ہوگا. وہ دروازے پر نظریں جمائے خوفزدہ ہو کر سوچنے لگی. وہ ابھی تو اس کمرے میں اکیلی تھی لیکن اس کا ہر پل سولی پر ٹنگا ہوا تھا. اس کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی. اپنے والدین کا خیال آتے ہی اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ مچ گئی. وہ دونوں کتنے اعتماد سے کتنے بھروسے کے ساتھ اسے نوکری کے لیے رخصت کر رہے تھے. ان کے چہروں پر فخر اور سکون تھا. اور آج اگر آج انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کہاں آن پہنچی ہے تو وہ کیسے جئیں گے. یا اللہ یہ میں کیا کر بیٹھی, یہ میں کیوں کر بیٹھی. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹنے لگی اور بے بسی سے رو دی. اتنے میں اچانک واٹس ایپ کی ٹیون بجی. وہ چونکی. اسے لگا جیسے اندھیری رات میں کوئی جگنو چمکا ہو. اسے لگا کہ جیسے اب اس کا رابطہ باہر کی دنیا سے ممکن ہو سکے گا. اس کے لرزتے ہاتھ اپنے ہینڈ بیگ کی طرف بڑھے. جو ہی اس کی انگلیاں موبائل سے ٹکرائیں تو دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی. جیسے ہی موبائل کی اسکرین روشن ہوئی ایک لمحے کے لیے امید کی کرن جاگی. لیکن اگلے ہی پل سگنل ویک دیکھ کر اس کا دل بھر آیا. امید کیا ٹوٹی. وہ داڑے مار مار کر رونے لگی. اسی لمحے دروازہ زوردار آواز سے کھلا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا. اس نے تیزی سے موبائل چھپانے کی غرض سے اپنی کمر کے پیچھے کر لیا کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے نازک پیروں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو اس کا دم نکل گیا. یہ سب پلک جھپکتے ہوا. اسے سنبھلنے کے لیے وقت ہی نہ ملا. اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی. وہ اس کے روبرو بیٹھا تھا. اس کا چہرہ کومل کے چہرے سے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسوں میں رچی سگریٹ کی بو. اسے جو ہی محسوس ہوئی کومل نے اپنا منہ پھیر لیا. عرب خانزادہ کی نگاہیں اس کے اپر لپس پر پسینے کی ننھی بوندوں پر جم گئی. اس کی آنکھیں شدت سے لال تھی. وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے لائٹ چلی گئی اور ایک دم بجلی اتنی زور سے اس پورے کمرے میں کوندی کہ کومل کے گلے سے خوف بھری چیخ نکل گئی. اس نے گھبرا کر اپنے ہی دشمن جاں کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا. اسے اپنے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دینے لگی. چند لمحوں بعد کمرے میں لائٹ واپس آ گئی تو عرب خانزادہ نے اسے حیرت سے دیکھا. چڑیا کی طرح سہمی اس لڑکی نے عرب خانزادہ کے بازو کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا جو چند لمحوں پہلے اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی. وہ زیر لب مسکرایا. وہ جھک کر کومل کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھ کر دھیمی آواز میں بولا, ویلکم مائی وائف. عرب خانزادہ کی سلطنت میں خوش آمدید. اس کے منہ سے مائی وائف جیسے لفظوں نے کومل کے وجود میں آگ لگا دی. اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر زور سے چیخ کر کہا, خبردار مجھے اپنی بیوی کہا تو. نہیں ہوں میں آپ کی بیوی. کومل کی بات پر عرب خانزادہ کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور شفاف لہر دوڑ گئی. کومل نے اس کی آنکھوں میں وہ وحشت دیکھی تو لرز اٹھی. دل چاہا کہ یہ لمحہ یہیں رک جائے مگر حقیقت کسی طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھتی ہی چلی گئی. عرب خانزادہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا اور پھر اسے بازو سے کھینچتے ہوئے میز کے قریب لایا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میز پر رکھے ہوئے کاغذات کی طرف اشارہ کیا. کومل نے اس فائل کی طرف جو ہی اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس سے پہلے ہی عرب نے وہ فائل اٹھا لی اور اس میں سے ایک پیپر نکال کر اس کے سامنے لہرایا تو کومل کو ایسا لگا جیسے آج اس کی سانسیں ہی رک جائیں گی. وہ کاغذ کومل کے لیے اجنبی نہیں تھا. یہ وہی بد نصیب کاغذ تھا جس پر اسی کا نام لکھا تھا اور جس پر اس نے بے دھیانی سے پڑھے بغیر سائن کر دیا تھا. اور اب اس کانٹریکٹ پیپر کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی.
اس کے چہرے کی ایک ایک کیفیت عرب خانزادہ نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سا زہریلا تبسم پھیلا، جیسے اسے اپنی جیت پر غرور ہو۔ تم نے فرمائش کی کہ تمہیں کانٹریکٹ پیپر دیکھنا ہے، لو دیکھ لو۔ تم نے بقائمی ہوش و حواس پیپر میرج پر خود سائن کیا تھا، تم نے سب کچھ اپنی مرضی سے قبول کیا تھا۔ وہ اعتماد سے بولا۔ نہیں، کومل چیخی، آپ نے دھوکے میں آ کر مجھ سے سائن کروایا تھا، یہ سب فراڈ ہے۔ عرب خانزادہ نے ایک سرد کہکہا لگایا۔ فراڈ؟ میری سلطنت کے اصول کبھی فراڈ نہیں ہوتے۔ تم اب میری بیوی ہو، چاہو یا نہ چاہو۔ کومل نے شدت سے سر انکار میں ہلایا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں کبھی آپ کی نہیں ہو سکتی، میرا دل، میرا وجود سب میرا ہے، آپ کا نہیں۔ اس کی ضد پر خانزادہ کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ جھک کر کومل کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں کومل کے چہرے کو چھو گئی۔ وقت کے ساتھ سب مان لیتے ہیں، تم بھی مان لو گی، کومل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کی نہیں بنوں گی۔ کمرے میں ایک بار پھر بادل گرجے، باہر طوفان چلنے لگا اور اندر کومل کا دل جلنے لگا۔ یہ مجھے دے دیں، وہ ملتجی لہجے میں بولی، مگر عرب خانزادہ ان پیپرز کو پنکھا بنا کر خود کو ہوا دینے لگا تو یہ دیکھ کر کومل کی جان ہی جل گئی۔ کومل کو یہ پیپر اپنے گلے میں ڈالی ہوئی کسی زنجیر کی طرح لگے۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ بے دردی سے کاٹنے لگی۔ عرب خانزادہ نے کاغذات کو ایک طرف رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تم یہ پیپر لینا چاہتی ہو تو ضرور لے لو، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ وہ کانٹریکٹ ہے جس کی روح سے تم اس وقت میری بیوی ہو، اور تم اسے جھٹلا نہیں سکتی۔ اگر تم اسے جھٹلاؤ گی یا اسے رد کرو گی تو ہر جانے کے طور پر تمہیں 1 کروڑ روپیہ مجھے دینا ہوگا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا جیسے اسے چیلنج کر رہا ہو۔ اس کی آواز میں ایک ایسا زہر تھا جو کومل کی روح تک کو جھلسا رہا تھا۔ کومل کی سانسیں اٹک گئی۔ 1 کروڑ؟ یہ لفظ اس کے کانوں میں شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھنانے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بول ہی نہ سکی۔ دل کے اندر ایک ہی سوال ابھر رہا تھا کہ آخر وہ اس زنجیر سے کیسے آزاد ہو۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو چکی تھیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ عرب خانزادہ اس کی حالت دیکھ کر مزید مسکرایا۔ اس کے انداز میں ایسی رونت تھی کہ کومل کا دل چاہا وہ اس کی نظروں سے کہیں غائب ہو جائے تاکہ اس کی شکل اسے دیکھنی نہ پڑے، لیکن اسے مسلسل مسکراتا دیکھ کر اگلے لمحے ایک طوفان اس کے اندر سے اٹھا۔ اس نے اچانک وہ کاغذات عرب خانزادہ کے ہاتھ سے چھین لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور غصہ دونوں یکجا تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات کے پرزے پرزے کر ڈالے اور ان پرزوں کو اس کے منہ پر دے مارا۔ کومل کو اس وقت ایسا لگا جیسے اس نے یہ پیپر نہیں بلکہ عرب خانزادہ کا غرور اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ ایک عجب سا اطمینان اس کے دل کے اندر اترا، مگر عرب خانزادہ اس کی اس حرکت سے طیش میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، چہرہ سرخ ہو گیا اور ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ اس کا جلال ایسا تھا جیسے وہ اگلے لمحے کومل کو رونڈ ڈالے گا۔ نہ جانے کیوں کومل کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی، لیکن وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے عرب خانزادہ کی طرف دیکھنے لگی۔ عرب خانزادہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بفر کر بولا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے کومل، تم جانتی نہیں کہ میں کون ہوں۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ یہ پیپر پھاڑ دو گی تو سب ختم ہو جائے گا؟ اوریجنل کاغذ میرے پاس ہے، تم نے فوٹو کاپی پھاڑی ہے۔ اس کی بات پر کومل کا وجود لرزنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ مجھے آپ کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ایک فراڈ انسان ہیں۔ آپ نے دھوکے کے ساتھ جاب کانٹریکٹ پیپر کی جگہ میرج پیپر سائن کروائے، حالانکہ میں یہ بات نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہے، خدا جانے آپ نے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہوگا۔ آپ کو اللہ کا خوف بھی نہیں؟ وہ حالانکہ اس سے بے پناہ خوفزدہ تھی، لیکن چڑھی سانسوں کے باوجود کہہ گئی،
وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص بے پناہ طاقتور ہے۔ کومل کے لب کپ کپا رہے تھے لیکن آنکھوں میں بغاوت کی چمک تھی۔ وہ سانس بحال کر کے پھر بولی، میں اس شادی کو نہیں مانتی۔ میں ساری دنیا کو بتاؤں گی کہ آپ ایک فراڈ انسان ہیں۔ وہ چیخ کر بولی تو عرب خانزادہ کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، لیکن پھر اس نے روک لیا۔ پھر وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، تم جتنا انکار کرو گی اتنا ہی زیادہ اس کھیل میں پھنسو گی۔ تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کومل کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ بولنے کے لیے جیسے لفظ ڈھونڈ رہی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرب خانزادہ اس کے قریب آتے ہوئے سرگوشی میں بولا، کومل یاد رکھنا، تمہارے پاس نہ 1 کروڑ ہے اور نہ ہی طاقت۔ تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ تم اس معاہدے کو مان لو۔ اس کی آواز میں ایسا زہر گھولا ہوا تھا کہ کومل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ مجھے ڈرا سکتے ہو، میری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ عرب خانزادہ جھک کر سخت لہجے میں بولا، اگر تم یوں چیخو گی تو میں تم پر اپنی وحشتیں دکھاؤں گا۔ یہ الفاظ کومل کے دل کو کاٹتے ہوئے گزر گئے۔ اس کی چیخ اچانک دب گئی، لب کپ کپانے لگے اور آنکھیں پھیل گئی۔ وہ خوف کے مارے خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اس طراری حالت میں کپ کپانے لگی۔ عرب خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے اس کے قریب آنا چاہا تو کومل ایک دم کانپ اٹھی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن صوفے کی پشت سے ٹکرا کر جیسے ہی گرنے لگی تو عرب خانزادہ نے فوراً اسے تھام لیا۔ اس کے بازوؤں میں ایک مضبوط گرفت تھی جس سے کومل کا وجود لرزنے کے باوجود سنبھل گیا۔ وہ گھبرا کر گڑ گڑائی، مجھے چھوڑ دو پلیز، پیچھے ہٹو۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا جیسے وہ مکمل ٹوٹ چکی ہو۔ عرب خانزادہ نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا جنون تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ نرمی بھی تھی جو کومل کو اور زیادہ الجھا رہی تھی۔ وہ بے دم سی ہونے لگی۔ عرب خانزادہ کے لب اس کے کان کے قریب آئے اور وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، اگر تم اسی طرح روگی تو یاد رکھو میں تمہیں چپ کرانے کے لیے کچھ بھی کروں گا، پھر تمہیں برا نہیں لگنا چاہیے۔ کومل کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے آنسو اچانک رک گئے، سانس رکنے لگی۔ وہ اس کی گرفت میں قید تھی مگر ہمت نہ تھی کہ کچھ بول سکے، صرف آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں باقی رہ گئیں۔ عرب خانزادہ نے لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جیسے وہ اپنی طاقت کا اثر دیکھ کر مطمئن ہو رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے والد کے ایزی پیسہ پر میں نے رقم بھیج دی ہے۔ کومل کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں گاؤں سے شہر جاب کے لیے آئی ہوں۔ اگر میرے والدین کو پتہ چل گیا کہ میں پیسے اس طرح سے کما کر انہیں نہیں بھیج رہی تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے، تو انہیں کون بتائے گا؟ وہ گہری مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا، تم ان کی نظر میں ہاسٹل میں رہ رہی ہو جبکہ ہاسٹل والی وارڈن سے میں نے معاملات طے کر لیے ہیں۔ وہ مر جائے گی لیکن تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ عرب خانزادہ نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے نرمی سے بتایا، تمہیں اب یہیں رہنا ہوگا، البتہ ہر ماہ پیسے تمہارے گھر والوں کو ملتے رہیں گے۔ کومل کا دل جیسے بند ہو گیا۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، میں ہر ویکینڈ پر گھر جاتی ہوں، اگر میں نہ جا سکی تو میرے گھر والے مجھ سے سوال کریں گے، وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں کہاں ہوں، تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ عرب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم نے کیا بہانہ کرنا ہے، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، تمہارے گھر والوں کو اب پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ چپ چاپ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ اسے اپنے گھر والوں کے ڈراوے دے کر ہر طرح کا داؤ آزما چکی تھی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عرب دروازے کی طرف بڑھا اور رک کر مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد روشنی جھلک رہی تھی۔ یاد رکھو کومل، یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے، تمہارے گھر والے سکون سے رہیں گے،
تمہیں صرف یہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ عرب خانزادہ کی شفاف نظریں اس پر جمی تھی اور ہونٹوں پر ایک عجیب پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، اچانک موبائل پر آنے والی کال کو سننے کی خاطر وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا تو کومل کو ایسے لگا جیسے وہ اپنے ساتھ اس کی جان بھی لے گیا ہو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی اور اس وقت کو رونے لگی جب وہ اس آفس میں جاب کے لیے دوبارہ آئی، اور وہ اس لمحے کو کوسنے لگی جب وہ اس کے آفس میں جانے کے لیے گاڑی کے پاس کھڑی ہوئی اور ایک دم خوشی خوشی اس نے اپنے بیگ میں سے لپسٹک نکالی۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں کتنے خواب زندہ تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان خوابوں کی تعبیر اس قدر بھیانک ہوگی۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب اس نے سامنے کھڑی گاڑی کے شیشے کے سامنے جھک کر لپسٹک لگاتے ہوئے بہت دل سے اللہ کو پکارتے ہوئے کہا، یا اللہ، آج وہ کھڑوس باس میرا انٹرویو لے لے۔ اگر اس نے مجھ معصوم کو جاب نہ دی تو اسے یہ آفس چھین لے۔ کیا فائدہ جب کسی غریب کے کام ہی نہیں آنا تو۔ اچانک گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور لپسٹک اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ اندر بھاگی، مگر یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جسے وہ بددعائیں دے رہی ہے اسی کی گاڑی کے پاس کھڑی ہے۔ وہ عام سی قمیض شلوار میں ایک چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں لیے اب اس کے شاندار آفس میں اس کے روبرو کھڑی تھی اور پریشان تھی۔ سامنے عرب خانزادہ بیٹھا تھا، پرسکون اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ، لیکن وہ شدید نروس تھی۔ اس پر پہلی نظر پڑتے ہی وہ پہچان چکی تھی کہ یہ تو وہی تھا جسے صبح گاڑی کے پاس کھڑے اس نے بددعائیں دی تھیں۔ لیکن وہ دل ہی دل میں خوش بھی تھی کہ جس آفس میں جاب حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جوتیاں گھسا دی، وہاں آج انٹرویو کے بغیر ہی جاب مل گئی۔ اس کے کانوں میں کئی آوازیں گونجی، ماں کی، باپ کی، کہ میری بیٹی کمانے کے قابل ہو گئی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اب اس کی زندگی کی سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ ان پیسوں سے اب وہ ہر چیز خریدے گی جس کی اسے حسرت ہی رہی۔ اس نے اپنے خیالوں سے چونک کر ایک بار پھر عرب خانزادہ کی طرف دیکھا جو مسلسل اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ میں ایسے کب تک کسی غلام کی طرح اس کے سامنے کھڑی رہوں گی؟ وہ دل ہی دل میں کڑ کر سوچنے لگی، پھر آہستہ سے گلا کھنگار کر بولی، سر، میں جاب پر کب سے آ جاؤں؟ تو وہ نظر اٹھاتے بغیر ہی انتہائی بے پرواہی سے بولا، آج سے اور ابھی سے۔ کومل نے خوش ہو کر حیرت سے پلکیں جھپکائیں، پھر ذرا جوش سے بولی، سر، مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ وہ موبائل کی اسکرین پر نظر جمائے بولا، بتاتا ہوں۔ کچھ لمحے کومل وہیں کھڑی رہی، پھر بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دل میں سوال اٹھے مگر ہمت نہ ہو رہی تھی۔ آخر کار اس نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے کہا، سر، پلیز مجھے میرا کام سمجھا دیں۔ عرب خانزادہ نے پہلی بار نگاہ اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ وہ مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ کومل کو عجیب سی لگی۔ اس نے آہستگی سے کہا، چلو۔ کہاں؟ میرے گھر؟ گھر؟ جی۔ یہ کہہ کر اس نے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی تو کومل کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سر، میں آپ کے گھر؟ میں سمجھی نہیں۔ عرب خانزادہ کے ہونٹوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ پرسکون لہجے میں بولا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کومل ایک دم باادب بن کر جی سر بولی، مگر اندر ہی اندر وہ کنفیوز تھی۔ وہ بیگ تھامے اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں بار بار سوچ رہی تھی کہ شاید باس کے گھر میں کوئی آفس جیسا سیٹ اپ ہوگا اور وہیں سے کام کرنا ہوگا، مگر پھر عجیب سی بے چینی نے اس کے دل کو گھیر لیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ موسم ابر آلود تھا، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ جب گاڑی عرب خانزادہ کے گھر کے باہر رکی تو بارش شروع ہو چکی تھی، مگر ساتھ ہی کومل کی بے چینی بھی بڑھ گئی۔ یہ کافی پوش ایریا تھا، کافی دور دور گھر تھے، لیکن یہ گھر باقی گھروں سے کافی مختلف تھا کیونکہ اس گھر کی دیواریں کسی قلعے کی طرح بلند و بالا تھی، اور دن کے وقت بھی اس علاقے میں اتنا سناٹا تھا کہ اسے جھرجھری سی آ گئی۔
अरब खानजादा की गाड़ी पोर्च में रुकी। वो दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर दाखिल हो गया, लेकिन कोमल के कदम जैसे रुक गए। अरब खानजादा ने मुड़कर उससे देखा और अजीब से लहजे में कहा, क्यों रुक गई? आ जाओ। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। कोमल ने हिम्मत जमा की और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। हॉल की ऊंची छत, दीवारों पर लटकते कीमती फानूस, मगर उसके बावजूद फिजा में अजीब से घुटन ज़दा सन्नाटा फैला हुआ था। वो रुक गई। अरब खानजादा की तरफ देखकर बोली, सर, मुझे समझ नहीं आ रही इस जॉब की। मतलब मैं तो ऑफिस में काम करने आई हूँ। अरब खानजादा एक लम्हे को खामोश रहा, फिर आहिस्ता मगर ठंडे लहजे में बोला, हर लड़की की असल जॉब उसके घर में ही होती है। इतनी अजीबो गरीब बात पर कोमल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। वो शदीद हैरान परेशान थी। उसे लगा जैसे उसका बॉस इससे मजाक कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों उसे खौफ महसूस होने लगा। तो ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ में लर्जिश आ गई। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे आपकी बात की समझ नहीं लगी। खुशी हुई जानकर कि तुम्हें जॉब मिल गई कोमल, लेकिन ये जॉब ऑफिस में नहीं, मेरे घर में बतौर मेरी बीवी करनी होगी। अरब खानजादा की बात सुनते ही कोमल ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। उसे इस वक्त यही समझ आया कि जितना जल्दी हो सके इस घर से निकलकर बाहर भागे, मगर उसने फैसला करने में बहुत देर कर दी थी। इस घर के गेट और दरवाजे ऑटोमेटिक थे, जो बाकायदा पासवर्ड से खुलते थे, और ये पासवर्ड इस वक्त अरब खानजादा जानता था। वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खोलने की कोशिश करने लगी। अरब खानजादा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। ये देखकर वो मज़ीद खौफज़दा होकर तेज़ तेज़ हाथ दरवाजे पर मारने लगी। तो अरब खानजादा ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से जा लगी और उसे खौफज़दा नज़रों से देखने लगी। तो अरब ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अपने हाथों से पीछे किया। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें आंसुओं से धुंधला रही थी। अरब खानजादा के चेहरे पर एकदम से नरमी आई और वो आहिस्ता से बोला, ये चीखना चिल्लाना, ये शोर शराबा क्यों कर रही हो? अपनी एनर्जी ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसकी बात सुनते ही कोमल भड़क उठी और रोते हुए उसके सीने पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के बरसाने लगी, जैसे वो दिल का सारा बोझ निकाल रही हो। अरब खानजादा खामोश खड़ा रहा। उसने ना तो इसे रोका और ना ही पीछे हटा, लेकिन उसके चेहरे की नरमी यकदम सख्ती में बदल गई। उसने आओ देखा ना ताओ उसे बाजू से घसीटते हुए कमरे में लाया और अपने शूज़ की ठोकर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तुम मेरी बीवी हो, मान क्यों नहीं जाती? तो वो बौखलाकर उसकी तरफ देखकर बोली, आप होशो हवास में तो हैं, ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं? तो वो सीने पर हाथ बांधकर इंतहाई इत्मीनान से उसकी तरफ देखकर बोला, मैं तो बिल्कुल होशो हवास में हूँ। अभी मैरिज पेपर पर साइन तुमने खुद किए हैं। लेकिन वो तो जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। अगर साइन करने से पहले पढ़ लेती तो तुम्हें अच्छे से अंदाज़ा हो जाता कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं था, बल्कि मैरिज पेपर था, जिस पर तुमने बकायमी होशो हवास साइन किए। कोमल उसकी बात सुनकर जैसे अपनी जगह जम कर रह गई। अरब खानजादा ने घड़ी देखी और पुरसकून अंदाज में कहा, रात हो गई है, अब आराम करो, सुबह से तुम्हारी असल जिम्मेदारियां शुरू होंगी। कोमल ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कैसी जिम्मेदारियां? बीवी की जिम्मेदारियां? इस एग्रीमेंट की रूह से तुम मेरी बीवी हो, और अगर ये मुआहिदा तोड़ोगी तो 1 करोड़ का हर्जाना देना पड़ेगा। वो उसने पेपर दोबारा देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो उसे कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चला गया। तो वो फूट फूट कर रोने लगी। कोमल के दिमाग में घर की तस्वीरें उभरने लगी। माँ की बीमारी, बहन भाइयों की मासूम ख्वाहिशें, बिस्तर पर पड़ा फालिज ज़दा वालिद, और ऊपर से 1 करोड़ का हर्जाना। उसने तो अभी यकमुश्त 1000 भी खर्च नहीं किए थे, कभी इतनी रकम देखी तक नहीं थी, तो 1 करोड़ वो कहाँ से लाती? दरवाज़ा बंद हुआ तो उस वक्त कोमल को ऐसे लगा कि जैसे उसका बंद दिमाग खुल गया हो। उसके साथ चंद घंटों में क्या हो गया है, उसे धीरे धीरे अब समझ आने लगा। खौफ, गुस्सा,
بے بسی جیسی کیفیات نے اس کے دماغ کو جگایا تو اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی اور زور زور سے دستک دینے لگی۔ آپ مجھے اس طرح سے کمرے میں بند نہیں کر سکتے، کھولیں دروازہ، میں جاب کرنے آئی تھی، کسی کی چاکری کرنے نہیں، نہ ہی میں اس نکاح نامے کو مانتی ہوں، میں آپ کو عدالت میں گھسیٹوں گی، آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں، کھولیں دروازہ۔ وہ بار بار دروازے کو دستک دیتی جا رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے باہر اب کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس کی دستک کی آواز کافی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا، کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کھڑکی کے پار پورا چاند اپنی رانائیوں سمیت چمک رہا تھا، لیکن کومل کو ان رانائیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بے چین نیند میں کروٹیں بدل رہی تھی، دل میں عجیب سا خوف تھا کہ اسے پوری رات سونے نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے بیڈ پر کوئی اس کے قریب آ کر لیٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو اندھیرے میں وہ صرف ایک ہیولا سا دیکھ سکی۔ دل کی دھڑکنیں یکدم بے قابو ہو گئی، وہ چیخنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ ایک بھاری ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جم گیا، آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کے نازک سے بدن میں جتنی طاقت تھی وہ استعمال کرنے لگی، لیکن وہ گرفت اتنی بھاری تھی کہ اس کے لیے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ بھاری بھاری سانسیں اسے اپنے کانوں کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ جل اٹھا۔ اس کی روشنی میں کومل نے دیکھا اس کے اوپر جھکا ہوا عرب خانزادہ اسے گھور رہا تھا۔ اس لمحے جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عرب اس کے قریب جھک کر دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، اگر تم میری بات غور سے سنو گی اور چیخو گی نہیں تو میں تمہارا منہ آزاد کروں گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کومل خوفزدہ انداز میں سر ہلانے لگی۔ عرب نے آہستگی سے اس کا منہ آزاد کیا۔ اس معصوم حسن کو دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ بہکتا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، نگاہ جھکا کر آہستہ سے بولا، میری چچی آ گئی ہیں، ساتھ میں میری امی بھی ہیں۔ کومل نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کو بالکل بھی یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی کانٹریکٹ میرج ہوئی ہے، بلکہ تم نے ان کو یہی باور کرانا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور ہمارے درمیان سب صحیح چل رہا ہے۔ کومل کے دل پر جیسے کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ وہ دھیرے سے سر ہلا گئی مگر ہمت جٹا کر بولی، میں وہی کروں گی جو آپ کہہ رہی ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ عرب خانزادہ نے اس کی طرف جب پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کی نگاہوں سے گڑبڑا گئی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ آزادی، اور کیا؟ ٹھیک ہے، جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں مل جائے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ لیکن کب؟ جب میں ایک معاملے کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا اور اس میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کو اور میری مدد کی ضرورت؟ ویسے میری زندگی میں کتنا کچھ فنی ہو رہا ہے نا؟ تو وہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ نظریں چرا گئی۔ عرب نے ایک گہری سانس لی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ تم آرام سے سو جاؤ اب۔ آرام سے کیسے؟ مطلب، وہ بھویں اچکا کر بولا، مطلب آپ جا رہے ہیں تو کیا یہیں سو جاؤں؟ تو وہ گڑبڑا کر بولی، نہیں نہیں، اللہ نہ کرے، لیکن میں آخر یہاں سکون سے کیسے سو سکتی ہوں؟ کیوں؟ یہاں کیا بیڈ پر کانٹے اگائے ہیں؟ کانٹے ہی سمجھ لیں۔ جب ایک لڑکی کے بیڈ روم میں کسی بھی وقت عرب خانزادہ کے آنے کا خوف ہوگا تو وہ کیسے آرام سے سو سکتی ہے؟ کیا میں نے تمہیں چھوا؟ وہ تیزی سے بولا، کتنی بار ہاتھ لگا چکے ہیں مجھے؟ ریئلی؟ کتنی بار؟ اسے غور سے دیکھ کر بولا، جانتی ہو اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک دم سے چونکی۔ میں نے ابھی تمہیں چھوا نہیں ہے، اور جس دن چھو لیا نا، اس دن تمہاری پرمیشن لینے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی تم اتنے سکون سے بیٹھ سکتی ہو۔ تم یہاں محفوظ ہو، بس اتنا یاد رکھنا۔ اب سو جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو، سمجھی؟ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی،
وہ جھجک کر بولی تو وہ جاتے جاتے رک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کون سی بات؟ تو وہ جھجک کر بولی آپ نے پیپر میرج کا اتنا بڑا منصوبہ بنا کر مجھے دھوکے سے اپنی زندگی میں شامل کیا، حالانکہ آپ اتنے پیسے والے ہیں کہ کسی کو بھی پیسے دے کر اس کام کے لیے ہائر کر سکتے تھے کہ وہ آپ کے لیے مخبری کر سکے۔ تو عرب خانزادہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھ کر بولا جو لوگ پیسوں کی خاطر سب کچھ کرنے پر تول جاتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے وہ ایک بار بکنے کے بعد کیا دوبارہ نہیں بکیں گے؟ میں ایسے تمام آپشن جانتا ہوں، لیکن آفس میں جب میری امی نے تمہیں دیکھا تو تم انہیں بہت اچھی لگی۔ جب تم پہلی بار انٹرویو دینے کے لیے ویٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی تو والدہ نے مجھے خاص طور پر تمہیں جاب دینے کا کہا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا، جانے کیوں تمہیں دیکھتے ساتھ ہی میرے دل میں گھنٹی سی بجی۔ مجھے تم پہلی نظر میں ہی اچھی اور مخلص لگی، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ چاہے کچھ بھی کر لوں تم سیدھے طریقے سے میرے گھر میں جاب نہیں کرو گی، لہٰذا مجھے یہ الٹا طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ لیکن اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے میرا یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح، یہ تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کومل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کس طرح کی زندگی ہے جس میں وہ ہر لمحہ خوف اور کشمکش میں جی رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر کہیں ایک عجیب سا احساس بھی جاگا کہ شاید وہ چاہ کر بھی عرب کی گرفت سے نکل نہیں پائے گی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عرب کا چہرہ بار بار ابھرتا رہا، اس کی مخمور آنکھیں، بھاری آواز اور اپنے آپ پر بے پناہ ضبط کا مظاہرہ۔ نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب سے انداز سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے تکیے پر سر رکھا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ کومل صبح سویرے کچن میں آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی کپ کپاہٹ تھی۔ وہ بہت احتیاط سے برتن اٹھا رہی تھی اور چولہے کی آنچ پر انڈے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے۔ وہ اس عزم کے ساتھ اٹھی کہ عرب خانزادہ کے کہنے کے مطابق سب کچھ ٹھیک سے کرے گی تاکہ اسے جلد آزادی مل جائے۔ وہ چائے کپ میں ڈالنے ہی لگی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی۔ اے لڑکی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کومل کے ہاتھ لرزے۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی تو سہم گئی۔ اس کے سامنے ایک باروب خاتون کھڑی تھی جس کے چہرے پر غرور صاف جھلک رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی کرختگی تھی کہ کومل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ عورت سخت لہجے میں بولی، گونگی ہو کیا؟ کس نے اجازت دی تمہیں اس کچن میں آنے کی؟ کومل کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ اس عورت کی تیز نظریں اسے چھید رہی تھی۔ وہ بے بسی سے کھڑی رہی جیسے خود کو صفائی دینے کے قابل ہی نہ ہو۔ اسی لمحے کچن کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ عرب خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے کومل پر پڑی، پھر اپنی چچی کی طرف دیکھ کر وہ مضبوط لہجے میں بولا، چچی، یہ میری بیوی ہے اور میرے کہنے پر ناشتہ بنا رہی ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ کومل نے حیرانی سے عرب کی طرف دیکھا۔ وہ اس رشتے پر لرز گئی جسے وہ ابھی خود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن عرب نے اسے سب کے سامنے حقیقت بنا کر رکھ دیا۔ چچی کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ تم شادی کرو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عرب ایک دم بولا، شادی کرو گے کیا مطلب؟ میں شادی کر چکا ہوں چچی، یہ سامنے کھڑی ہے میری بیوی، پھر شک کیسا؟ چچی کے چہرے پر حیرت کے ساتھ کینہ بھی جھلکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کومل کو لے کر ایک عجیب سا بغض اترا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ عرب خانزادہ نے ایک لمحے کے لیے کومل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص اشارہ تھا کہ گھبرانا مت۔ پھر وہ نرم مگر مضبوط لہجے میں بولا، کومل، امی کا ناشتہ تم خود تیار کرو گی اور خود ہی لے کر ان کے کمرے میں جاؤ گی۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی؟ تو کومل نے آہستہ سے سر ہلایا، جبکہ چچی کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک چچی کا ہاتھ یخنی کے باؤل پر لگا۔ برتن زور سے گرا اور یخنی پورے فرش پر پھیل گئی۔
یخنی میں پڑے لیگ پیس زمین پر پھیل گئے اور اگلے ہی لمحے بلی جھپٹ کر ان پر پڑ گئی۔ کومل نے گھبرا کر بلی کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر عرب کی سخت آواز گونجی، یہ یخنی امی کے لیے بنی تھی، اب دوبارہ یخنی بناؤ اور جلدی سے تیار کر کے اوپر لے آؤ۔ کومل نے فوراً سر ہلایا اور فٹافٹ یخنی تیار کرنے لگی۔ چچی کی آنکھوں میں نفرت مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ کومل کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اسے ابھی کچن سے باہر پھینک دیں گی، مگر عرب کے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہ کر سکی۔ عرب نے کومل کو دیکھا اور پھر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عرب جیسے گھر کے مین گیٹ سے باہر نکلا تو ایک دم اس کے قدم رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر دیکھا جس پر وہ یقین ہی نہ کر سکا۔ گیٹ کے پاس اس کی بلی جس نے ابھی لیگ پیس کھائے تھے وہ مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور سانس کب کی بند ہو چکی تھی۔ عرب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جھک کر بلی کو اپنی باہوں میں اٹھایا، جیسے اب بھی شاید اس کے اندر کوئی سانس باقی ہو۔ اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ آن پڑا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک آیا اور بلی کو لے کر سیدھا ویٹنری ہاسپٹل پہنچا۔ ہاسپٹل کے کمرے میں ڈاکٹر نے معائنے کے بعد سنگین لہجے میں کہا، اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے۔ یہ سن کر عرب کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ اس کے سامنے فوراً صبح کا منظر آ گیا جب کچن میں وہ لیگ پیس بلی نے جھپٹ کر کھائے تھے۔ اس کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ مطلب یہ کہ یخنی میں زہر تھا۔ اگر وہ بلی لیگ پیس نہ کھاتی تو یہ کھانا امی کے حصے میں جاتا۔ اس سوچ نے اس کی رگوں میں آگ لگا دی۔ وہ بغیر کچھ کہے ہاسپٹل سے نکلا اور پوری رفتار سے گاڑی چلا کر گھر واپس آیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ سیدھا کچن کی طرف گیا جہاں کومل کام میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اندر آتے ہی بھاری آواز میں بولا، کیا امی نے کھانا کھا لیا؟ کومل چونک کر اس کی طرف مڑی۔ اس کے ہاتھ لرز گئے۔ ڈرتے ڈرتے بولی، نہیں، میں کچن میں کام کر رہی تھی تو چچی نے مجھے باہر نکال دیا۔ وہ کہہ رہی تھی میں خود کھانا بناؤں گی۔ عرب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، کومل، آج سے امی کے کھانے کی طرف تم نے پوری توجہ دینی ہے۔ ان کا کھانا آج کے بعد صرف تم بناؤ گی۔ کسی اور کے ہاتھ سے کھانے کا ایک لقمہ بھی امی کے منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ کومل نے ہچکچاتے ہوئے سر جھکا کر حامی بھر لی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور ذمہ داری کا بوجھ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ عرب کی سختی کے پیچھے ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی ہے، ایک ڈر چھپا ہوا ہے جسے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ عرب خانزادہ اپنی ماں کے لیے بے حد پریشان ہے اور ان کے لیے وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پا رہا، یہاں تک کہ کومل پر بھی نہیں۔ وہ کبھی کبھی جب کچن میں ہوتی تو اسے لگتا کہ جیسے وہ اس کی نگرانی کر رہا ہو، اور دوسری بات کا اندازہ تو اسے جلدی ہو گیا کہ عرب اور چچی کے درمیان نہیں بنتی۔ اب ایسی صورتحال میں اس کے لیے آنے والا ہر دن ایک امتحان گاہ بن گیا۔ خاص کر کچن کا میدان اس کے لیے صرف کھانا بنانے کی جگہ نہیں تھا، بلکہ اسے ایسا لگنے لگا جیسے وہ کسی کی زندگی بچانے کا کام کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اسے گھر کے حالات سمجھ آنے لگے۔ جب سے اس نے عرب خانزادہ کی والدہ کا کھانا بنانا اور ان کے کمرے میں لے جانا شروع کیا، چچی کی تلملاہٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان کی باتوں میں طنز اور کرواہٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ سہم جاتی۔ کومل کے دل میں ہر لمحہ یہ احساس اب بڑھنے لگا تھا کہ عرب خانزادہ کی سوچ درست تھی، یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ عرب کے رویے میں اب بھی سختی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کومل کے لیے پاکیزگی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں ہمیشہ دستک دے کر آتا اور رات کو صوفے پر سو جاتا۔ کومل کو جب کوئی ہدایت دینے لگتا تو نظر جھکا لیتا۔ کومل کو اب اس سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ اگر ارد گرد ہوتا تو ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا۔ وہ اپنی ماں کی زندگی کے لیے لڑ رہا تھا اور اب اس لڑائی میں کومل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر چکا تھا۔ اسے اب یہ احساس ہونے لگا کہ کھانا پکانے کی آڑ میں
दरअसल वो उसकी माँ की हिफाजत कर रही थी। वो रात को अपने बिस्तर पर थक हार कर लेटी तो अक्सर सोचती कि ये जिंदगी उसे कहाँ ले आई है। वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि एक दिन वो किसी अजनबी के घर में यूं बैठकर साजिशों और खाने को जहर से महफूज करने की तगोदों में जिंदगी गुजारेगी। अरब खानजादा ने उसकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल डाला। उसने अक्सर नोट किया कि जब वो उसकी अम्मी के गिर्द होती तो उसके चेहरे पर सुकून होता। वो कोमल की मासूमियत और सच्चाई पर अपने खूनी रिश्तों से भी ज्यादा भरोसा करने लगा था। कोमल के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल जड़ पकड़ने लगा कि शायद इस शादी का मकसद सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक जिंदगी को बचाने का अज़्म है। और इस अज़्म ने दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाना शुरू कर दिया जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता था। अब वो जानती थी कि अगर ये जंग जीतनी है तो उसे भी अपना किरदार निभाना होगा, तभी आज़ादी मुमकिन होगी। मगर ये भी अजब था कि उसे अपने ही सियात से हमदर्दी सी होने लगी। वो ज़हनी तौर पर अब काफ़ी मुतमईन भी थी, क्योंकि ना सिर्फ उसके वालिदैन को बर वक्त पैसे मिल रहे थे बल्कि अरब खानजादा उसके वालिदैन से बात भी करवा देता। उसे अब इस बात का यकीन होने लगा था कि वो जल्द ही अपने वालिदैन से मिलने जा सकेगी। दूसरी तरफ चच्ची की आंखों में रोज़ बरोज़ गुस्सा और जलन बढ़ती जा रही थी। जब भी वो देखती कि कोमल पर अरब खानजादा एतमाद कर रहा है तो उसका साजिशी जहन नित नए मंसूबे बनाने लगता, क्योंकि वो ये बात जान गई थी कि घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। उसने फैसला किया कि अब सीधा वार करना होगा। उसने मौका ढूंढा और अपने बेटे के साथ कोमल की कुछ तस्वीरें बनवाई, जिनमें कोमल को यूं दिखाया गया जैसे वो उसके कमरे में आती जाती हो और हंसी मजाक करती हो। फिर उन तस्वीर को बड़ी चालाकी से एडिट करवाया और एक दिन अरब को व्हाट्सएप कर दिया। साथ ही पैगाम भेजा, ये लड़की तुम्हारी माँ का ख्याल क्या खाक रखेगी, ये तो हर वक्त मेरे बेटे के कमरे में घुसी रहती है। अरब ने जब ये तस्वीर देखी तो उसका दिल जैसे डूब गया। उसके दिमाग में पहली बार आया कि शायद वाकई उसने कोमल से पेपर मैरिज करके गलती की है। वो कई दिन तक खामोश रहा, कोमल से बात तक नहीं की। कोमल ये तब्दीली महसूस कर रही थी। उसके दिल में दर्द सा उठा, लेकिन वो जानती थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। चच्ची का जहर असर दिखाने लगा। अरब ने अपनी माँ से मिलने जाना भी कम कर दिया और अक्सर तन्हाई में सोचों में गुम रहने लगा। कोमल उसे देखकर टूटने लगती, लेकिन फिर भी हिम्मत करके रोज़ किचन में खड़ी होती और उसकी अम्मी का खाना बनाती। वो दिल ही दिल में दुआ करती कि सब ठीक हो जाए और उसे जल्द आज़ादी मिल जाए। चंद दिनों बाद अरब ने महसूस किया कि चच्ची की बातों में कुछ तजाद है। एक दिन वो घर आया तो उसने देखा कि कोमल किचन में खाना बना रही है, लेकिन चच्ची ने उसे फ़ोन पर कहा कि वो उनके बेटे के साथ शॉपिंग पर गई है। तो उसे अंदाज़ा हुआ कि चच्ची गलत बयानी कर रही हैं। वो सोचने लगा कि चच्ची उसे कोमल की तरफ से बदजन कर रही हैं। उसे जल्द ही उनकी साजिश समझ आ गई थी। इसी दौरान एक दिन और अनोखा वाक़या हुआ। कोमल एक दिन किचन में आई तो उसने देखा चच्ची ने कोई चीज़ हांडी में डाली है। वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। कोमल का दिल दहल गया। वो एकदम आगे बढ़ी और चीख कर बोली, ये क्या कर रही हैं आप? कोमल की चीख सुनकर एकदम अरब भी वहीं पर आ गया तो चच्ची बुदक सी गई और फौरन सारा इल्ज़ाम उन्होंने कोमल पर डाल दिया और कोमल की तरफ इशारा करके रहा, इस लड़की को मैंने खुद खाने में जहर डालते देखा है। चच्ची की बात सुनकर अरब ने कोमल की तरफ देखा तो कोमल के हाथ पैर कांपने लगे और वो शिद्दत गम के साथ रोने लगी। तो चच्ची के लबों पर पुरफरेब मुस्कुराहट आ गई, गोया वो अरब के दिल में कोमल के खिलाफ शक का बीज पैदा कर चुकी थी। लेकिन अरब खामोशी से वहां खड़ा रहा। उसने कोमल को किचन से जाने का कहा तो चच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो फौरन अपने कमरे में आया और किचन में लगे खुफिया कैमरे की तमाम फुटेज उसने अपनी आंखों से देखी। हकीकत उसके सामने थी कि हांडी में जहर मिलाने वाली कोमल नहीं बल्कि चच्ची थी। उसने वो तमाम फुटेजेस खामोशी से महफूज की, जबकि चच्ची को इस खुशफहमी में मुब्तला रहने दिया कि वो उनकी बातों में आ गया है।
ایک عرصے بعد سچ سامنے آ گیا تھا، لہٰذا اس نے پولیس کو تمام ثبوت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ چچی کا کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اس گھر میں سازشوں کا کلا کما ہو۔ مگر قدرت کا اپنا حساب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عرب پولیس کے پاس جاتا، چچی پر مکافات عمل شروع ہو گیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا۔ وہ موت اور حیات کی کشمکش میں اسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔ چچی کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس نے اپنے ہی ہونٹوں سے سب کچھ اگل دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی رہی اور سب کے سامنے اعتراف کیا کہ وہی کھانے میں آہستہ آہستہ زہر ملا رہی تھی تاکہ عرب خانزادہ اور اس کی ماں کو راستے سے ہٹایا جا سکے اور پوری جائیداد پر قبضہ کیا جا سکے۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، میں چاہتی تھی کہ یہ گھر میرا ہو، یہ جائیداد میرے بیٹے کی ہو، لیکن آج میرا بیٹا موت کے منہ میں ہے۔ اے خدا، مجھے معاف کر دے۔ کبھی عرب کے قدموں میں گر جاتی، کبھی اس کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتی، لیکن مکافات عمل کی مٹھیاں سخت ہوتی ہیں۔ جس بیٹے کے لیے وہ دوسروں کی جان لینے پر تلی ہوئی تھی، آج اسی بیٹے کی جان باقی نہ رہی۔ چچی کی یہ عبرتناک حالت دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے سر پر خاک ڈالنے لگی۔ عرب خانزادہ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ایسے گزرا جیسے کوئی خوفناک خواب ہو، لیکن خواب اور حقیقت کا فرق یہ تھا کہ اب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس کی ماں تیزی سے صحت یاب ہونے لگی۔ وہ دن بدن بہتر ہوتی گئیں اور عرب خانزادہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سکون کی سانس لی، لیکن کومل کو آزادی کا پروانہ دیتے اس کے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ لیکن یہ ضروری بھی تھا کیونکہ اس نے کومل سے وعدہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ وہ کومل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اب وہ آزاد ہے اور اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں آزادی کا پروانہ سن کر کومل کو بالکل خوشی نہ ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل اندر سے خالی ہو گیا ہے۔ حالانکہ آزادی اس کا بہت بڑا خواب تھی، لیکن آج وہ یہ خواب نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ عرب خانزادہ بھی عجیب سی اداسی میں تھا۔ وہ کومل کو لے کر اس کے والدین کے گھر پہنچا۔ دروازے پر رکتے وقت کومل نے آہستگی سے کہا، آپ مجھے اب کب لینے آئیں گے؟ عرب خانزادہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور حیران ہو کر بولا، میں سمجھا نہیں۔ کومل نے نظریں جھکا کر کہا، آپ شاید بھول رہے ہیں، ہماری پیپر میرج ہو چکی ہے اور اس کی روح سے میں آپ کی بیوی ہوں۔ عرب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں لیکن وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کومل نے ہمت جٹا کر کہا، تو پھر صحیح طریقہ اپنائیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ سن کر عرب خانزادہ کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ دھیرے سے بولا، میں تمہیں باعزت طریقے سے تمہارے والدین کی منظوری کے بعد نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کومل نے نظریں جھکا لی۔